ہمارے یہاں ایک مثال بڑی معروف ہو گئی کہ کوفی لا یوفی، کوفے کے لوگ جو وفا نہیں کرتے، اور آج کل بھی کوئی شخص بات تھوڑی سی یہ کوفی ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ کوفہ تو بعد میں بے وفا سامنے ہوا نا، امام علی مکان مدینے سے نکلے تھے، یہ مدینے کے لوگوں نے بے وفائی کیوں کی امام حسین کے ساتھ؟ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھ دیں، ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ سن 61 ہجری میں، اس وقت جو کوفہ میں لوگ تھے، چاہے وہ باہر سے آگے آباد ہوئے تھے یا وہاں کے رہے، میں دونوں باتیں کر رہا ہوں، تصویر کے دونوں رخ رکھ رہا ہوں، انہوں نے جو شہزادہ رسول کے ساتھ کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا، وہ درست نہیں کیا۔ ان تمام کے باوجود وہاں پہ صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، شاید تبع تابعین بھی ہوں گے، اس زمانے میں وہ جا رہے ہیں اور ساتھ کو جانے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے سوال اٹھایا وہ یہ کہ مدینہ کے لوگ ساتھ کیوں نہیں آئے، تو امام علی مقام جنگ کرنے ہی نہیں آئے تھے، حجت تمام کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے وہاں جا کے جو خطبات دیے ہیں وہ مولانا باقر مجلسی اور دیگر کی کتابوں کے اندر یہ سب باتیں من موجود الشیطان ہیں۔ الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو آپ کا سوال ہے کہ ہم ایسا احترام کا درجہ سیدہ کے بارے میں رکھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل ریا کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ عمل جو ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو ہائلائٹ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ شخصیات ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ایسی ہیں کہ جن کے نام پر بے ساختہ یہ عمل ہماری فطرت میں شامل ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک وجود بابرکت جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، ہمارا ان کا نام لیتے ہیں تو ہم سر کو جھکاتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے صورتحال پر۔ تو یہ ہمیں جو درس ہے یا جس شے سے ہم نے اس چیز کو اخذ کیا ہے، وہ ہمیں کائنات میں جو سب سے بڑا مصدر ہے فطرت انسانی کی تربیت کا، وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے یہ ان سے سیکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ شیعہ سنی مصادر کی کتب میں یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ خداوند کریم کے حبیب کو اپنی اس بیٹی سے سب سے زیادہ محبت تھی، اور یہ نصاب پاکستان میں بھی یہ واقعہ شامل تھا کہ آپ جب کبھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں آپ جناب سیدہ سے وداع کرتے، جب واپس آتے سب سے پہلے آپ آ کے ان سے ملاقات فرماتے۔ آپ کے بارے میں صحیح ترین روایات میں ہے کہ آپ ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، جناب سیدہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، اور ان کے بین عینیہا، ان کی پیشانی کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب مجھے اشتیاق ہوتا ہے کہ میں جنت کی بہترین خوشبو کو سونگھوں تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا بوسہ لے لیتا ہوں۔ اب وہ شہزادی وہ ہیں جن کے بارے میں ہے کہ جب تشریف لاتی اللہ کے رسول اٹھ کے ان کا استقبال کیا کرتے، تب تک کھڑے رہتے جب تک سیدہ کھڑی رہتی، اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور بعض روایات میں باختلاف الفاظ یہ ہے کہ اپنے شانوں پہ اوڑھی ہوئی ردا کو، عبا کو ان کے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے، اور جب تک شہزادی وہاں بیٹھی رہتی اللہ کے رسول کہ جو وما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں، جو وحی خدا کی ترجمانی کرنے والے ہیں، وہ اپنے سارے موضوعات کو روک کر جناب سیدہ کا تعارف کرتے، ان کی تعریف بیان کرتے، ان کے فضائل و مناقب بتاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس بھی شہزادی کے حلقے سے تعارف موجود ہیں۔ تو وہ جب ہم نے اللہ کے رسول کو کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، لولا کا لما خلقت الافلاق کا مصداق محمد مصطفیٰ ہمارے آپ کے نبی، وہ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب سیدہ کا اس درجے پر جا کر احترام کر رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کا سر جھکا دینا یا سر پہ ہاتھ رکھ دینا یا کھڑے ہونا یہ تو ایک ذرے کے برابر ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ کاش کبھی ایسا ہوتا کہ جناب سیدہ کی نالین ہمیں مل جاتی تو ہم اس نالین کے ساتھ وہ تمام احترام کرتے جو اللہ کے رسول شہزادی کے وجود کے ساتھ کیا کرتے تھے، کہ ہم ان کا بوسہ لیتے، سروں کا تاج بناتے، اور اس نالین کے ساتھ جڑی ہوئی مٹی کو اپنی تمام عبادات سے ثقیل مان کر خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے شفاعت کا وسیلہ قرار دیتے۔ نالین تو نہیں، مگر آپ کی محبت و شفقت سے میرے اندر جسارت پیدا ہو رہی ہے کہ پوچھوں، سن 61 ہجری میں نالین نہیں مگر جگرے جناب سیدہ فاطمہ امام حسین کربلا میں تنہا تھے، اس وقت لوگ نہیں امداد کر سکے، وہ خیال، وہ اہتمام، وہ محبت آپ کی جانب سے یا سب کی جانب سے نہیں ہو سکا؟ 61 ہجری کے واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت سیاسی طور پر جو صورتحال بنی ہوئی تھی کہ ظاہر ہے بنی امیہ یعنی حاکم شام کی وجہ سے بنی امیہ کا رسوخ مدینے میں، مکے میں، دیگر جگہ پر ہو چکا تھا، یہاں تک کہ بعض صحیح روایات میں ہمارے یہاں بھی اور برادران اہل سنت کے یہاں بھی کہ جناب عبداللہ ابن عمر جیسا شخص بھی یزید کی حمایت اور اس کے لیے بیعت لینے کے لیے تلوار لے کے مدینے گلیوں میں وہ نکل کے آ گیا۔ تو جب اس طرح کے قداور شخصیات کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حاکم وقت کی طرفداری کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف وہ حسین ابن علی ہیں کہ جن کے والد فاتح خیبر و خندق و بدر و حنین ہونے کے باوجود جب وہ حالات سیاست کے تبدیل ہوتے ہیں تو گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، وہ کہ جن کے موجودگی میں ان کے گھر پہ واقعات ہو جاتے ہیں سیاسی اور مظالم،
وہ خدا کے دین کی حفاظت کے لیے بصرتاً خاموش رہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے بھائی کہ جو مصلحتاً مسلمانوں کی حفاظت عامہ کی خاطر حکومت سونپ دیتے ہیں اپنے مخالف کو، تو جب امام حسین علیہ مقام نے یہ منظر دیکھا کہ ایک تو صبر ان کے خاندان کا ورثہ، اور دوسرا لوگوں کی حمایت کس طرح سے رہی کہ علی جیسے شخص کو مسجد میں نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا، تو اس وقت کوئی ایسا انقلاب نہیں اٹھا جیسا کہ حاکم صوبہ جناب عثمان ابن عفان کے زمانے میں اٹھا تھا کہ ان کو شہید کیا گیا تو ان کے بعد لوگ کھڑے ہو گئے، تو ایسا امام علی کے زمانے میں نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے دل پریشان تھے، تلواریں ان کی نیام میں رکھی ہوئی تھیں، یا تو خوف تھا کہ جو حکومت شام ہے اس کی وجہ سے، یا جو بھی ان کی بے راہ روی ہو چکی تھی، تو وہ 61 ہجری کا واقعہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے ایسا کیوں ہوا۔ اچھا، اس بین القوسین جو کہ آپ نے سوال کر لیا، ہمارے ہاں ایک مثال بڑی معروف ہو گئی کہ کوفی لا یوفی، کوفے کے لوگ جو وفا نہیں کرتے، اور آج کل بھی کوئی شخص بات تھوڑی سا یہ کوفی ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ کوفہ تو بعد میں بے وفا سامنے ہوا نا، امام علی مکان مدینے سے نکلے تھے، یہ مدینے کے لوگوں نے بے وفائی کیوں کی امام حسین کے ساتھ، کہ جب وہ نبی کے شانوں پہ سوار ہونے والا حسین، سیدہ کا نور عین، علی کے ہاتھوں پہ، سب نے دیکھا حسین ابن علی کو، اصحاب کی محبت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ان تمام کے باوجود وہاں پہ صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، شاید تبع تابعین بھی ہوں گے، اس زمانے میں وہ جا رہے ہیں اور ساتھ کو جانے کو تیار نہیں ہیں۔ اچھا چلے، روکا بھی بعض افراد نے کہ آپ نہ جائیں، حالات خراب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا، وقت کے امام تھے، ہمارے نزدیک حجت خدا ہیں، لیکن کم سے کم رسول کا بیٹا تو تھا نا، وہ کہتے ہیں اچھا آپ جا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، جنگ ہوئی، چلو بے وفاؤں میں جا رہے ہیں، ہم بھی چلیں گے ساتھ، لڑیں گے تو لڑیں گے، مر جائیں گے تو آپ کے ساتھ۔ تو بے وفائی کا آغاز کوفے کی طرف بعد میں جاتا ہے یہ الزام، پہلے ہمیں مدینے والوں سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ کی وفا کہاں چلی گئی۔ اب رہی یہ بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان مبارکہ جو ہے وہ بی بی پاک صاحبہ کی طرف کیوں تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، میری اور آپ کی ماں، مومنین کی ماں، جب آپ کا وصال مبارکہ ہوا تو اس وقت سیدہ پاک کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود مبارک میں اور علم نشرح کے سینے میں زیادہ وقت گزارا، اور پھر دیگر جو آپ کی شہزادیاں تھیں وہ اپنے گھر بھی آباد کر چکی تھیں، چونکہ ان کا گھر جو آباد ہوا ہے وہ مدینۃ المنورہ میں جا کے آباد ہوا ہے، تو انہوں نے زیادہ وقت پایا، اور پھر یہ قانون قدرت بھی ہے کہ آپ کی تینوں شہزادیاں ان سے پہلے دنیا سے چلی گئیں، تو اسلام کے معاملے میں اور پھر آپ کی نسل پاک کے معاملے میں سلسلہ نسب بھی یہیں سے چلا۔ اگر ان کو بھی زندگی کے ایام اسی طرح ملتے جیسے بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میسر آئے، تو سادات کی نسل اسی طرح چلتی، دیگر تین جو ہے آپ کی شہزادیوں سے چلتی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، اور جیسے کہ مجھ سے پہلے کہا گیا، روایت بیان کی گئی کہ جب وہ آتی تھیں، تشریف لاتی تھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور شان فاطمہ بیان ہو رہی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے فرماتی ہیں کہ جب بی بی پاک چلتیں تو ایسے لگتا جیسے رسول خدا چل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جھک کر چلتیں، اور جب میرے گھر میں تشریف لاتیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے، اور بی بی پاک کو مصافحہ کرتے، اور ہاتھ پر بوسہ دیتے، اور پیشانی پر بوسہ دیتے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں قرآن اترتا تھا، بی بی پاک صاحبہ کو اپنی نشست پر بٹھاتے تھے، جس نشست پر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد ابو سفیان، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب وہ بیٹھنے لگے تو بیٹھنے نہیں دیا تھا، تو کہا کہ آپ میری بیٹی ہو، جب وہ صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ آئے تھے، تو کیا میں اس بستر کے قابل نہیں، یا یہ میرے بستر میرے قابل نہیں؟ تو ام حبیبہ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، یہ بستر بڑا اعلیٰ ہے، اس بستر پہ سرکار تشریف فرما ہوتے ہیں، قرآن نازل ہوتا ہے، آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں کیونکہ آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ اچھا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی پاک صاحبہ کے گھر تشریف لے جاتے تو یہی انداز ہوتا ہے، یعنی وہ آتی تو ایسے لگتا رسول خدا چل رہے ہیں، اور رسول خدا چل رہے ہوتے تو ایسے لگتا کہ بی بی پاک چل رہی ہیں، اور بی بی پاک صاحبہ اپنے نشست سے کھڑی ہوتی، جہاں بیٹھی ہوتی تھی، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بوسہ دیتی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بٹھاتی جہاں بی بی صاحبہ کی نشست ہوتی تھی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے محمد اویس ربانی صاحب کہ بی بی پاک کے بچے بھی تھے، چکی خود پیستی تھیں، جھاڑو خود لگاتی تھیں، مگر اس کے باوجود ان کی نشست اس قابل ہے کہ اس پہ رسول خدا تشریف فرما ہوتے اور قرآن نازل ہوتا۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے نکل گئے مدینۃ المنورہ میں،
اور یہ کہا کہ یزید کی بیعت کرو، یہ کہیں پہ بھی روایت موجود نہیں ہے۔ حالانکہ میں آپ کے کئی پروگراموں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں جانے سے روکا تھا، اور یہاں تک کہا تھا کہ انہوں نے آپ کے والد کا ساتھ نہیں دیا تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک بات۔ دوسری بات جو انہوں نے سوال اٹھایا وہ یہ کہ مدینہ کے لوگ ساتھ کیوں نہیں آئے، تو امام علی مقام جنگ کرنے ہی نہیں آئے تھے، حجت تمام کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے وہاں جا کے جو خطبات دیے ہیں وہ ملا باقر مجلسی اور دیگر کی کتابوں کے اندر یہ سب باتیں موجود ہیں۔ اس میں یہ بات ہے کہ وہ صرف اور صرف حجت تمام کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر امام علی مقام مدینہ المنورہ میں یہ اعلان فرما دیتے کہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پھر اگر مدینہ کے لوگ ساتھ نہ جاتے تو اعتراض بنتا تھا۔ دوسری بات۔ تیسری بات، اب میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں کہ جب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مولا کائنات نے کربلا کو اپنا دارالخلافہ بنایا، یعنی کوفہ کو بنایا، تو یہ کوفہ والوں سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس سمندر چل کے آ گیا، جب سمندر آپ کے پاس چل کے آیا ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ امام علی مقام کے والد گرامی مولا کائنات کو شہید بھی کیا، اور شہید کرنے کے بعد کوفہ والوں سے میرا یہ سوال بنتا ہے کہ شہزادگان رسول واپس مدینہ کیوں گئے؟ جب مدینہ سے وہ یہاں آ گئے، یہ دارالخلافہ ہوا، یہاں مصیبتیں آئیں، آزمائش آئیں، تو واپس کیوں گئے؟ پہلے تو کوفہ والے اس چیز کا ہمیں حساب دیں کہ انہوں نے واپس کیوں بھیجا، اور پھر جب واپس چلے گئے اور امام حسن مجتبیٰ نے صلح بھی کر لی، تمام معاملات ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر واپس کیوں بلایا؟ اور یہاں ایک چوتھی بات میں اٹھانا چاہوں گا، پوری تاریخ کے اندر اس وقت سے لے کر اس وقت تک، یہ آپ ویس ابانی بھائی اگر میں غلط ہوں تو نشاندہی کیجئے گا، جتنے لوگ بھی خلیفہ بنے، جتنے لوگوں کو بھی حکومتیں ملیں، انہوں نے اپنی اولادوں کی طرف رجحان رکھا۔ مجھے تاریخ اسلام کے اندر ایک شخص ایسا ملتا ہے جس کا نام عمر بن خطاب ہے، کہ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ کو سب سے پہلے مسجد میں آپ کو شہید کیا گیا نماز پڑھتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میری شہادت کے بعد، میری وفات کے بعد عبداللہ بن عمر تیرا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ شورا کا مسئلہ ہے، اور سیدہ عائشہ کے پاس میری تدفین کی جگہ بھی، اجازت بھی طلب کرو، اور سنو، امیر المومنین نہیں کہنا، کیونکہ اب میں ایسی کنڈیشن میں چلا گیا ہوں، اب یہ بات عمارت والی نہیں ہے، بلکہ جو عمارت میں نے کی ہے اس کا جا کے قبر میں حساب دینے کا موقع ہے۔ آپ نے جو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے آپ نے فرمایا، یہ تو طے ہے نا کہ انہوں نے یزید کی بیعت تو کی تھی؟ اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، اور ان لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی جی، اور اس یہ بھی تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں کہ جب میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بزرگوں سے جب صلاح اور مشورہ کیا تھا، تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ آپ اپنا ان کے لیے ہم سے کوئی اس طرح کی بات کریں۔ یہ روایت ہمارے ہاں ہیں، موجود ہے تاریخ الخلفاء۔ حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن کس نے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ نہیں، عبداللہ بن عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ کی تھی بیعت۔ اچھا، یہ بھی آپ نے میری معلومات میں اضافہ کر دیا۔ جی جی۔ آخری بات ہے، یہ آپ کو کس نے کہا ہے ویسے کہ عبداللہ بن عمر نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی؟ یہ کچھ حوالہ جات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اسی لیے میں ایک عالم سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں تو طالب علم ہی ہوں۔ امام ابو حنیفہ بھی کوفی تھے، تو اس کا ہرگز سے مقصد نہیں کہ آپ کوفہ سارے کوفہ والے اس طرح ہیں، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھ دیں، ہماری جو بات ہو رہی ہے وہ سن 61 ہجری میں، اس وقت جو کوفہ میں لوگ تھے، چاہے وہ باہر سے آ کے آباد ہوئے تھے یا وہاں کے رہے، میں دونوں باتیں کر رہا ہوں، تصویر کے دونوں رخ رکھ رہا ہوں، انہوں نے جو شہزادہ رسول کے ساتھ کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا، وہ درست نہیں کیا۔ میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور جیسے ہمارا موضوع چل رہا ہے اس کے ارد گرد ظاہر دامن وسیع ہے، تو پھر جو جواہر نظر آتے ہیں ہم اس کا انتخاب کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ، آپ بھی ہمارا سلام ہو۔ احترام کا وہ مقام ہے کہ علامہ اقبال نے تو پھر جس طرح سے قصیدہ بیان کیا ہے شاید ہی کوئی اس طرح سے کر سکتا ہے، اور اہل دل ہمیشہ آپ کو اسی طرح سے دیکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں ایک ٹیکنیکل سوال پوچھ رہا ہوں، ہمیشہ سے یہ تشنگی میری زبان پہ اب آ گئی ہے، ورنہ رہتی تھی دل میں۔ مختصر، یعنی آپ بتائیں گے کہ ایج کتنی ہے، کہیں 18، 19، 21، 22 یا 24 سال، اس مختصر سی عمر میں جناب سیدہ نے ایسے کون سے اعمال کیے ہیں، یعنی وہ میں بھی کروں، یہ بھی کریں، سب کریں، جس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہیں اور اس سے قبل اپنی والدہ کی بھی سردار ہیں؟ یہ ذرا بیان کریں۔ دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے یہاں جو تاریخ کا مجموعہ ہے اس میں اتنا اختلاف عمر مبارک میں نہیں ہے، چونکہ ایک اسٹریٹ فارورڈ سی چھوٹی سی لائف ہے ان کی، کہ ان کی 10 ساڑھے 10 برس کی عمر میں ان کا عقد مبارک ہوا، ان کے جو ہیں وہ پھر اولاد ہوئی، پہلے بالترتیب 2 بیٹے ہوئے، پھر 2 بیٹیاں ہوئیں، اور پھر باختلاف روایت شیعہ و سنی ایک اور فرزند تھے
بعض روایات میں ہے کہ وہ اپنی دنیا میں آمد سے پہلے ان کی شہادت ہوئی، جب آپ کی شہادت ہوئی تب وہ بھی شہید ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ پیدا ہو چکے تھے اور کچھ دن کے تھے، بس یہ اختلاف اتنا سا ملتا ہے۔ البتہ یہ متفق علیہ ہے کہ وہ یا پیدا نہیں ہوئے تھے یا ہو چکے تھے، البتہ ان کی شہادت جو ہے وہ اسی سانے کے درمیان میں جن میں جناب سیدہ کی شہادت ہمارے یہاں ثابت ہے۔ تو اسٹریٹ فارورڈ سی عمر 18 برس کی عمر، کچھ دن آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، چونکہ وہ 20 جمادی الثانی جو ہے وہ اسی مہینے کی، اسلامی مہینے کی، ان میں شہزادی کی آمد کی تاریخ ہے۔ اور شہادت کے حوالے سے ہمارے پاس 3 روایات ہیں۔ رسالت مآب کی وفات کے بعد 45 دن کی بھی ہے، 70 دن کی بھی ہے اور 90 دن کی بھی روایت ہے۔ تو وہ چونکہ تاریخ ہمارے پاس مختلف طرق سے پہنچی ہے اس زمانے میں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ اس طرف جھکی رہتی ہے جس طرف حکومت کا جھکاؤ ہوتا ہے، یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، نہ کہ ہر طرح 100% نہیں، لیکن اکثریت ایسا ہوتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ لکھنے والے کے ذوق کے مطابق لکھی جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم پاکستانی نصاب میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ 1948، 1971 اور جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں 65 وہ سب ہم نے جیتی ہیں، لیکن جب انڈیا کے میں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں سب جگہ ہم نے جیتی ہیں۔ وہ ہمارے برائیاں لکھتے ہیں اور اپنی بہادری لکھتے ہیں، اور ہم نے اپنے شہداء کو نشان حیدر دیا ہوا، یعنی کہ تاریخ جو ہے وہ لکھنے والے کے ذوق کے مطابق ہوتی ہے۔ تو شہادت کے جو ایام اس کے بارے میں روایت اختلافات موجود ہیں، البتہ کمال یہ ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کا کہ ہمارے مختلف طرق میں، تاریخ میں آپ کو مولا کائنات کی حمایت اور مخالفت دونوں طرح کے اقوال مل جائیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے بھی حمایت اور مخالفت دونوں طرح کے اقوال ہیں، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے حتیٰ کہ اس وقت کے جو ہمارے امام صاحب رسول ان کے حوالے تک بھی اچھی اور بری ہر طرح کی باتیں آپ کو۔ لیکن اس پوری کائنات میں جو آپ نے سوال کیا، واحد شخصیت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کے دوست ہوں، دشمن ہوں، ان کے عقیدے پہ عمل رکھنے والے ہوں یا کسی اور کی طرف جھاؤ رکھنے والے ہوں، ان کا وہ احترام کرتے ہوں جو ہم کرتے ہیں یا اس سے کم کرتے ہوں، جو شخص بھی ہے تاریخ میں، کوئی ایسا شخص مؤرخ نہیں مل سکا کہ جس نے کسی لحاظ سے بھی جناب سیدہ کے کردار پر، ان کے سلوک پر، ان کے اخلاق پر، ان کی علمیت پر یا کسی بھی حوالے سے کوئی منفی بات کی ہو۔ حتیٰ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ خود ہندوستان وغیرہ کے جو ویسٹ کے جو یہ نام نہاد براڈ مائنڈڈ اسکالرز ہیں، یہ بھی کچھ خرافات بکتے رہتے ہیں، لیکن گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، اور لیکن سیدہ وہ واحد ذات ہے اس پوری کائنات میں کہ جن کے بارے میں دشمن بھی، رسالت مآب کا دشمن ہو یا وہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہو یا کسی حوالے سے بھی، دین کا دشمن بھی سیدہ کے حوالے سے کوئی بری بات نہیں لکھ سکا۔ حتیٰ کہ ان میں سے بعض افراد نے، ہم جانتے ہیں اور آپ بھی یقیناً جانتے ہیں، کئی صحابیات کے بارے میں غلط باتیں کی ہیں۔ ایک واقعہ تھا، اس کو مختلف صحابیات یا ازواج رسول سے منسوب کرنے کی کوششیں کی ہیں تاکہ واقعہ جو ہے وہ پھیل جائے۔ ہمارے ہاں ایک انگلش میں ایک ضرب المثل ہے کہ یہ ہے تو بہرحال عوامی بات، لیکن میں کر رہا ہوں چونکہ آپ کو ماشاءاللہ ساری دنیا دیکھتی ہے، کہ تھرو انف ڈرٹ آن دا وال سم may stick، کہ آپ ایک شخص کے بارے میں اتنی برائیاں مشہور کر دو، کچھ تو اس میں سے ثابت ہو ہی جائیں گی نا۔ آپ ایک شخص کہیں گے جھوٹا بھی تھا، یہ چور بھی تھا، یہ زانی شرابی، یہ فلاں فلاں سب کچھ تھا، تو ان 10 میں سے 9 جو ہے وہ لوگ نہیں مانیں گے، کوئی ایک پہ مان بھی لیں گے کہ بھائی جب اتنی برائیاں ہیں تو کوئی سچ ہوگی۔ تو یہی حال تاریخ میں بھی ہوا۔ اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب رسول اور بہت سارے مخلص ترین اصحاب کے بارے میں تاریخ میں اس طرح کا ڈرٹ پھیلا دیا گیا، اور بار بار تاکہ اتنا مشہور کر دو تو کوئی ایک تو چل جائے گی اس میں سے۔ لیکن جناب سیدہ وہ ہیں کہ پھر میں کہہ رہا ہوں جملہ کہ ان کے بارے میں اپنے اور پرائے، کم ماننے والے، زیادہ ماننے والے، معرفت کے درجوں کے مطابق کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو ان کے بارے میں ایک منفی بات بھی کر سکتا۔ پوری تاریخ میں ان کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں ہے۔ پھر آپ کا وہ سوال کہ انہوں نے ایسا کیا کام کر دیا، دیکھیں وہ سوال کا جو آپ نے پہلے مفتی صاحب سے کیا تھا کہ رسالت مآب کی بنات کے حوالے سے، ابھی چونکہ وہ موضوع ہمارا نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ جملے ہیں، بعض افراد ہمارے اقلیت میں لیکن مانتے ضرور ہیں کہ رسالت مآب کی 1 سے زیادہ بیٹیاں تھیں، لیکن میرا ذاتی اور ہمارے بہت سارے افراد کا عقیدہ اس سے مختلف ہے۔ ہم ایک سیدہ کو ہی رسالت مآب کی دختر مانتے ہیں کہ جو آپ کی نسبی دختر ہیں، باقی جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ انا و علی ابوا هذه الامت، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو وہ ایک منصبی اعزازی مرتبہ ہے احترام کے لیے کہ ہمارا احترام صرف اگر نبی اور رسول کے طور پر نہ بھی ہو تو ہم اس طرح سے بھی ہم واجب الاحترام ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول کا جناب سیدہ کے ساتھ جو ظاہری احترام کا تعلق تھا وہ الگ تھا، لیکن اگر آپ سورہ کوثر کی شان نزول دیکھیں
تو عاص بن وائل نامی ایک کافر مشرک کہ جو اللہ کے رسول کو سب سے مختلف اور منفرد اذیت دیتا تھا۔ رسالت میں آپ کو لوگوں نے کاہن کہا، نعوذ باللہ، جادوگر کہا، مجنون کہا، قرآن اس سب کی تردید کرتا رہا کہ تم شاعر بھی نہیں ہو، تم مجنون بھی نہیں ہو، جو تمہیں کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہے، یعنی خدا دفاع کر رہا ہے اللہ کے رسول کا، اور یہ ابتر کہہ رہے تھے قرآن ہاں کہا کہ یہ ابتر ہے، یعنی اس طرح کا کہ رسول تم نے نہیں بولا میں تمہارا دفاع کروں گا، یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، نہیں یہ مجنون ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلان ہیں، آپ نہیں ہیں، میں، یعنی اللہ ڈائریکٹلی اپنے حبیب کا دفاع کر رہا ہے۔ اچھا، پتھر مارنے کے موقع آیا، آپ کو سارا تاریخ میں واقعات ہیں، لیکن یہ سب سے جو منفرد الزام تھا نا وہ تھا کہ نعوذ باللہ محمد جو ہے وہ ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ جو ہمارا عقیدہ ہے ایک دختر کے حوالے سے، وہ اس سورہ کوثر شان نزول کی بھی یہ تائید کرتا ہے کہ اگر پہلے بیٹیاں ہوتی تو یہ بات جملہ نہ کہتا۔ بہرحال اس پہ ہم کسی اور دن بات کر سکتے ہیں، ابھی ہمارا موضوع جو ہے وہ بنا استاق طرف چلا جائے گا۔ جناب سیدہ کے جب یہ سورہ کوثر نازل ہوتی ہے تو عاص بن وائل اس سے پہلے مکے میں کہتا تھا کہ محمد کے دین سے گھبراؤ نہیں، علیہ باللہ نقل کفر نباشد، وہ یہ کہتا تھا کہ محمد نعوذ باللہ جب مر جائے گا اس کا دین ختم ہو جائے گا، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ ابتر ہے، ابتر کہتے ہیں بے وارث کو، بے نسل کو۔ تو اس واحد جگہ تھی کہ جہاں پر ہر موقع پر اللہ کے رسول کے دفاع میں خدا خود بول رہا تھا، یہاں پر یہ موقع آیا کہ رسول خدا نے دعا کی، پروردگار یہ جو الزام ہے ابتری کا، اس کا جواب اب تو دے، یعنی یہ طلب کیا جواب کہ باقی جواب تو خود اپنی پسند سے دے رہا ہے، یہاں پر یہ جواب تو خود دے، میں تجھے مانگ رہا ہوں۔ رسالت معاف کی دعا ہوئی کہ تو میرے اس طعنہ ابتری کا جواب جو دشمن مجھے دے رہا ہے، اس پر کیا ہوا؟ فوراً آیت نازل ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ابتر کا جو لفظ تھا اس سے پہلے عرب شاعری میں استعمال ہوتا تھا، لیکن وہ عام طور پر بتوں کے لیے استعمال کرتے تھے کہ بتوں کی ظاہر نسل نہیں ہوتی تو مخالف کے بتوں کو ابتر کے طور پہ عرب جاہلوں کی شاعری میں ہوتا تھا۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ایک بنی ہاشم کا جوان، چلیں نبی نہ مانے اس کو اس وقت، وہ جو لوگ نہیں مانتے تھے، ہمارے عقیدے میں تو نبی جو ہے وہ اول دن سے ہی نبی اول ما خلق اللہ نوری کے دن سے، لیکن بہرحال اس وقت اگر نبی نہ بھی مانتے ہو، کم سے کم بنی ہاشم کا چشم و چراغ، اتنے بہادر حمزہ اور اس طرح کے افراد کے درمیان میں حصار میں رہنے والا نبی جوان، اور اس کو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ ابتر ہے، کتنی جرت کی بات ہے۔ عاص بن وائل، اچھا وہ بھی ایک بڑا سردار تھا اپنے مشرکوں میں سے، اس نے جب یہ جملہ کہا تو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی ظاہر طور پر، تو انہوں نے دعا کی پروردگار تو اس کا جواب دے۔ اب یہ مانگا ہوا جواب تھا کہ اب دینا پڑے گا، تو اللہ کے خداوند کریم نے سب سے منفرد سورت سورہ کوثر نازل کی۔ تو یہ سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو یہ ہنستے تھے کفار کہ دیکھو یہ ہم نے کیا الزام لگایا اور ہمارے سامنے یہ 3 مصرے لے کے آ گئے، ان کے نزدیک کی شاعری تھی۔ اور ایک واقعہ ہے قرآن مجید کہ اس سورت کو 3 آیتوں کو کعبے میں لٹکا دیا گیا اور 7 معلقات اتار لیے گئے۔ تو جب یہ آئی تو جیسا سوال کیا گیا تھا، مشرک کی طرف سے الزام تھا، ویسا ہی جواب دیا، اور یہ جو آخری جملہ تھا نا انا شانئک هو الابتر، یہ جواب دیتا ہے کہ اے رسول تو بے نسل نہیں ہے، تیرا دشمن بے نسل ہوگا۔ اب یہ 2 دعوے آمنے سامنے ہو گئے، عاص بن وائل کا اور پروردگار کا۔ ظاہر ہے خداوند کریم کا دعویٰ برحق تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اب لفظ کوثر ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے، یہ کوثر کیا ہوتی ہے؟ خیر کثیر یا جو بھی اس کے معنی کو دیں، کثرت سے نکلا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو خداوند کریم کے حبیب نے فرمایا کہ پروردگار مجھے عنقریب ایسی اولاد دے گا کہ جس کی نسل میں اتنی برکت ہوگی کہ لفظ کوثر سے مبالغہ ہے، یہ اس پہ صادق آ جائے گا، اور قیامت تک، ہمارے یہاں روایات میں ہے کہ قیامت کا دن طلوع نہیں ہوگا یہاں تک کہ میری بیٹی کی نسل میں سے یا میری اولاد کی نسل میں سے ایک شخص زمین پہ باقی ہوگا، اور اگر روئے زمین پہ 2 فرد بچ جائیں تو ان میں سے ایک میری نسل میں سے ہوگا یعنی میری اولاد میں سے، اور ان 2 میں سے ایک مر جائے تو جو زندہ رہے گا وہ میری نسل میں سے ہوگا۔ یعنی یہ زمین ختم ہو سکتی ہے، حضرت آدم کی ساری نسل ختم ہو سکتی ہے، تمام زیرو انسان ختم ہو سکتے ہیں، لیکن سرور عالم کی نسل ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا بے مثال قسم کی فضیلت تھی جناب سیدہ کی کہ وہ مصداق کوثر بن کے تشریف لائیں۔ اور ابھی مفتی صاحب نے حضرت بی بی عائشہ بنت ابی بکر کا تذکرہ کیا، ایک روایت بڑی خوبصورت بیان کی۔ اور دیکھیں میں جو جملہ کہہ رہا تھا کہ ہم اگر اتفاق اور اتحاد ڈھونڈنے بیٹھے نا تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے آپ بیان کرنے کے لیے۔ ایک روایت ہمارے یہاں ہے، میں نے کی جملے سے آگے جوڑنے کے لیے بیان کر دوں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ جب وہ ہمیں گھروں سے باہر نہ نکلنے کا حکم آ گیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ والی آیت آ گئی، تو ہم گھر میں بیٹھے تھے ازواج رسول۔ اب جناب عائشہ کا جو گھر تھا وہ ازواج رسول کا ایک مرکز تھا، سب لوگ وہاں پہ جمع ہو جایا کرتی تھیں۔ اب وہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو کہا کہ ہم، چونکہ کام کچھ نہیں تھا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کرتے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم شوقیہ کپڑے کوئی سلائی کرتے ہیں تاکہ وقت بھی گزر جائے، تو میری سی ہوئی چادر وہ پہن لے گی، اس کی سی ہوئی چادر میں پہن، یہ کام وہ کیا کرتے تھے، ایسے یہ تجارت کے طور پر نہیں، وقت کو گزارنے کے لیے۔
تو وہ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر دن کے وقت صحن میں کپڑے سیا کرتی تھیں. کچے صحن تھے، مٹی اور ریت اس میں ہوتی تھی، اور ہمارے ہاتھ سے کبھی کبھی سوئی گر جاتی تھی کپڑا سیتے ہوئے. ہم انتظار کرتے تھے کہ شب ہو جائے، اندھیرا ہو جائے. اندھیرا ہو جاتا تو ہم باذن رسول خدا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے گھر میں لے کے آتے. ان کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا تھا کہ ہم وہ دن کے وقت گم ہوئی سوئی کو سیدہ کے چہرے کی روشنی میں رات کو تلاش کر لیا کرتے تھے. تو وہ میں یہاں پہ ایک جملہ لگایا کرتا ہوں، شاید بہت سارے آپ کے افراد کو جو ابھی رسلی تذکرہ بھی کر رہے تھے برا بھی لگے، لیکن بہرحال حق تو حق ہے، لوگ خدا پہ بھی راضی نہیں ہیں. تو ہم کہ سیدہ وہ ہیں کہ ظاہری طور پر ہی صحیح ان افراد کی کہ جو عالم اسلام میں بڑی قدر و منزلت کی حامل ہیں، اپنی چھوٹی سی زندگی میں بھی ظاہری طور پر ان کی بھی مشکل کشا بنی رہی ہیں کہ ان کی کوئی چیز تعاون کر رہے ہیں. بالکل. تو سیدہ کے ایسے فضائل ہیں. پھر وہ آیت جب مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے، پروردگار نے فرمایا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. جب اللہ کے رسول نے جناب سیدہ کے بارے میں یہ کہا کہ یا ابنتی فاطمہ ان اللہ اصطفاک، بالکل یہی لفظ ہیں ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. تو اس موقع پر لوگوں نے سوال کیا کہ یہ الفاظ جو مریم بنت عمران کے بارے میں ہیں قرآن میں، تو آپ جناب سیدہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مریم اس وقت تک جس زمانے میں مریم موجود تھیں وہ اس زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، جبکہ میری بیٹی فاطمہ کی جو سرداری ہے وہ مریم کے اوپر بھی شامل ہے کہ مریم بنت عمران بھی قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوں گی تو ان کی جو سردار ہوگی وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ.